پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح بنی سعد کے گاؤں میں تقریباً 5 سال گزارنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے سایہ شفقت میں واپس پہنچ گئے۔ اب جب کہ آپ کی عمر مبارکہ 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی یاد میں مدینہ کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں اپنے کمسن بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سوچ کر ہمراہ لے لیا کہ بیٹے کو باپ کی شکل دیکھنا تو نصیب نہ ہو سکا، کم از کم اب اسے باپ کی قبر کی زیارت ہی نصیب ہو جائے۔ اس سفر میں آپ کی کنیز ام ایمن بھی ہمراہ تھی۔ یہ کمسن بچہ اس طویل اور کٹھن سفر میں مناظر فطرت کا نہایت غور سے مطالعہ اور مشاہدہ کرتا رہا۔ اس مختصر قافلے نے مدینہ میں تقریباً 1 ماہ تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کے بعد جب مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی تو رستے میں انتہائی تند و تیز اور گرم صحرائی ہواؤں نے آ لیا، جس کی وجہ سے آپ شدید بیمار پڑ گئی۔ رستے میں علاج کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی راحت و آرام کا کوئی بندوبست۔ چند روز کی علالت کے بعد آخر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا نامی مقام پر اس جہان فانی سے کوچ کر گئی اور انہیں اسی مقام پر ہی دفن کر دیا گیا۔ کمسن بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے جب ماں کو یوں پردیس میں تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا تو اس منظر نے اس بچے کے دل پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑ دیے کہ وہ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں یہ غم اور صدمہ فراموش نہ کر سکا۔ ام ایمن جو اس سفر میں ہمراہ تھی، پردیس میں بی بی آمنہ کی علالت اور پھر وفات کے بعد اس کمسن بچے کو ہمراہ لیے ہوئے مکہ پہنچی اور وہاں اسے اس کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ اس سفر کے لیے ماں کی انگلی تھامے جب گھر سے روانہ ہوا تھا تب سر پر باپ کا سایہ نہ تھا، اور اب اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد جب واپس مکہ میں اپنے گھر پہنچا تو کیفیت یہ تھی کہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ یوں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری ماں کی وفات کے بعد اپنے دادا محترم یعنی عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ دادا نے جب اپنے یتیم پوتے کو اپنی تربیت میں لیا تو جی بھر کر اسے پیار دیا، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ لاڈ اور پیار کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، دن بھر آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے اور رات کو جب آپ سو جاتے تو وہ بار بار اٹھ کر آپ کی خبر گیری کیا کرتے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے علاوہ متولی کعبہ بھی تھے، اس لیے کعبۃ اللہ کے قریب ان کے لیے خاص مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کبھی کسی کو بیٹھنے کی جرت نہ ہوتی، یہاں تک کہ ان کے بیٹے بھی جب وہاں آتے تو اس مسند کے آس پاس بیٹھ جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب ہمیشہ اس مسند خاص پر اپنے ساتھ ہی بٹھاتے۔ اگر کبھی کوئی آپ کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب یوں کہتے، میرے بیٹے کو یہی بیٹھا رہنے دو، کیونکہ اللہ کی قسم اس کی تو شان بڑی نرالی ہے، اور ساتھ ہی فرط محبت سے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کے اس انداز شاہانہ اور استغنا کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے۔ لیکن آپ دادا کی اس شفقت سے بھی جلد ہی محروم ہو گئے۔ 82 سال کی عمر پا کر یہ شفیق و مہربان دادا بھی راہی ملک عدم ہوئے اور مکہ مکرمہ میں محلہ حجون میں دفن ہوئے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ تھے۔ شدید غم اور فرط محبت سے اس وقت آپ جنازے کے ہمراہ روتے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ صرف 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے وفات سے قبل وصیت کی تھی کہ ان کے بعد ان کی کفالت و تربیت آپ کے چچا ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ ابو طالب نے اس عظیم ذمہ داری کو بہت ہی احسن طریقے سے تا دم آخر نبھایا۔ آپ سے وہ اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی اولاد سے زیادہ چاہا
اور اپنے بچوں پر مقدم رکھا۔ جب سوتے تو آپ کو ساتھ لے کر سوتے اور جب باہر جاتے تو آپ کو ساتھ لے کر جاتے۔ یوں زندگی کے دن گزرتے رہے، وقت کا پہیہ چلتا رہا اور آپ ابو طالب کی زیر سرپرستی بچپن اور کم سینی کی حدود سے گزرنے کے بعد اب لڑک پن کی عمر میں داخل ہو گئے، اور اب کچھ ہوش سنبھالا تو محسوس کیا چونکہ آپ کے مشفق و محسن چاچا قلیل المال اور کثیر العیال ہیں، لہٰذا تلاش معاش کے سلسلہ میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ اس جذبے کے تحت آپ نے اس دور میں بکریاں بھی چرائی اور محنت و مشقت بھی کی۔ تو دوستوں، اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل ایمانولوجی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔